اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ سکینہ بانو بنت ہاشم بھائی، مرحوم حاجی برکت علی ابن نظر علی، معصومہ بانو بنت حاجی برکت علی، نظر علی ابن ہاشم بھائی، وزیر علی ابن نظر علی، جعفر علی ابن ہاشم علی، نور بانو بنت جعفر علی کی روح کو ایصال فرمائے۔ گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے کو تشریف لائیے، جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اندر کو آ جائیں تاکہ ایک ماحول بن جائے۔ تھوڑا تھوڑا آگے کو آ جائیے، تھوڑا تھوڑا صلوات پڑھتے ہو۔ ماشاء اللہ، یہ ان لڑکوں کی بہترین شروعات کہ جو کلاس یا درس کے عنوان سے یا لیکچر کے عنوان سے جو 3 دن کی کلاس معرفت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی ہے، اس میں انشاءاللہ روز 3 دن تک ہمیں امام کے لیے کیا کرنا چاہیے اور ہمیں امام کے لیے کیسے زندگی گزارنا چاہیے۔ اس لیے کہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں، چاہے جوان ہوں چاہے بوڑھے ہوں، سب کی ایک ہی دلی خواہش ہے کہ ہم امام زمانہ کے سپاہی بنیں۔ جب امام آئیں تو ہم ان کے سپاہی بنیں اور ہم ان کی آرمی میں داخل ہوں۔ یہی ہر آدمی کی خواہش ہے، یہی ہر آدمی کی آرزو ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی گروپ سے وابستہ نہیں رہا ہوں، کوئی بھی دنیا میں گروپ ہو، میں ایک سمپل اور الگ آدمی ہوں، میرا کسی گروپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ امام زمانہ کے اوپر گفتگو کرنا
اور امام زمانہ کے اوپر اپنے جوانوں کو سمجھانا اس وقت نہایت ہی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے باقی ائمہ کو ریجیکٹ کر کے نہیں ماننا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر امام زمانہ کو ماننا ہے تو باقی ائمہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں، اس امام کو بھی جو ہم مان رہے ہیں ان 11 کے کہے سے مانگ رہے ہیں، یعنی پہلے انہوں نے بتایا ہے تب مان رہے ہیں۔ مطلب رسول نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو انسان مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، جو انسان مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی گمراہی کی موت مرے گا، یعنی دین ابو لہب پہ مرے گا، یعنی کفر کی موت مرے گا، یعنی شرک اور یہودیت اور عیسائیت کی موت مرے گا، اسلام پہ نہیں مرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری موت اسلام پہ ہو، اچھا اس حدیث کو جب بھی پڑھا جاتا ہے مجھے جوان لڑکے بتائیں گے، چونکہ مجلس نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے، لیکچر ہے، تو اس میں آپ کو ہاں ہوں سے کام چلانا ہے۔ مجھے آپ غور سے بتائیے، آپ اس حدیث کو کس امام سے متعلق سمجھتے ہیں؟ یہ جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرے گا، یہ کس امام سے متعلق حدیث ہے؟ احسنت۔ حالانکہ جب اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے تو ہمارا مجمع یہ سمجھتا ہے جیسے امام زمانہ کے لیے، یہ حدیث امام زمانہ کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث 12 اماموں کے لیے ہے، چونکہ علی کے زمانے میں علی امام زمانہ تھے، حسن کے زمانے میں حسن امام زمانہ تھے، حسین کے زمانے میں حسین امام زمانہ تھے، لیکن آج جو لفظ بولا جاتا ہے امام زمانہ تو اس سے مطلب ہے ہمارا 12واں امام، لیکن ہر امام اپنے زمانے کا امام زمانہ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ صرف جو یہ حدیث جب پڑھی جائے تو اس حدیث کے دیکھیں ماشاءاللہ لوگ آنے لگ رہے ہیں تو بڑا اچھی کلاس ہو جائے گی، اگر آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو ماشاءاللہ وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے، ورنہ پھر تو آگے آگے آ جائیں گے تو اچھا لگے گا۔ آ جائیے صلوات پڑھتے ہوئے آئیے، گھبرانے کی کیا بات ہے اس میں؟ آگے آئیے، آگے ہلو، ان جوانوں کی عمر پیچھے بیٹھنے کی نہیں ہے بھائی۔ ہاں صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ انشاءاللہ آپ مجھے تھوڑی دیر بولنے دیجئے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے آج کے سبق میں کیا پایا، لیکن پہلے آپ ذہنوں میں یہ بات رکھیے کہ دین اسلام کی ایک خاصیت ہے، اس خاصیت کو محسوس فرمائیں۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کو اگر آپ 90% مان لیں، 80% مان لیں تو آپ اس مذہب کے کامیاب ترین انسان ہیں، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو مذہب ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اگر آپ اس کو مان لیتے ہیں 90% تو آپ اس مذہب کے بہترین انسان ہو۔ مذہب اسلام کی خاصیت کیا ہے؟ اگر آپ نے اسلام کو 99% بھی مانا اور 1% چھوڑ دیا، کیا ہوں گے آپ؟ دیکھیے بہت بڑی بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے، 90% کسی بھی مذہب کو مانیے تو آپ کامیاب ہیں، لیکن اسلام کو اگر آپ 99% مانیں اور 1% نہ مانیں تو پھر آپ مذہب اسلام ہی پہ نہیں ہیں، یعنی ایسے ہی ہے جیسا کہ گویا آپ نے دین کو مانا ہی نہیں ہے، آپ نے اسلام کو مانا ہی نہیں ہے، آپ نے نماز پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دی، خمس ادا کیا، حج پر گئے، قرآن کو مانا، حدیثوں کو مانا، کعبے کو مانا، ماں باپ کو مانا، قرآن کی ایک ایک آیت کو مانا، لیکن غدیر کو نہیں مانا، اب کیا ہوگا؟
مطلب آپ سب کچھ مانتے ہیں، غدیر نہیں مانتے. تو اس کا مطلب ہے آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں مانا. اسی طرح آپ آ جائیے، آپ غدیر کو بھی مانتے ہیں، 11 اماموں کو بھی مانتے ہیں، لیکن 12ویں کو نہیں مانتے. تو ریجیکٹ ہیں آپ یا نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اسلام کی خاصیت ہے جب اسے ماننا ہے تو 100% ماننا ہے، 1% بھی آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا جس انسان نے سارے نبیوں کو مانا اور مجھے نہ مانا تو گویا کہ اس نے پوری نبوتوں کو نہیں مانا، اور جس نے 12 اماموں میں سے 11 کو مانا اور 12ویں کو نہ مانا گویا کہ اس نے نہ نبوت کو مانا، نہ رسالت کو مانا، نہ امامت کو مانا. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ دین اسلام کی خاصیت کیا ہے. یعنی اس کی خاصیت ایک بھی آپ حکم اپنی مرضی سے نہیں مان سکتے. اگر آپ کو اپنی مرضی سے ماننا ہے تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، داد کا موقع آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ کو دین اسلام اپنی مرضی سے ماننا تھا تو تمہیں سقیفہ اختیار کرنی تھی، غدیر نہیں ماننی تھی. غدیر کا تقاضا کیا ہے؟ غدیر کا تقاضا ہے ایک ایک حکم آپ کو ماننا پڑے گا اور اپنے مزاج سے نہیں ماننا ہے. جس طرح علی منوائے اس طرح ماننا ہے، جس طرح حسن منوائے اس طرح ماننا ہے، جس طرح حسین منوائے اس طرح ماننا ہے. تو جو انسان اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اسی لیے آج جمعہ ہے. مجھے آپ جوانوں ابھی تک آپ نے کیا بتایا؟ بولیں گے اس پہ، مطلب چپ نہیں رہیں گے، جو میں سوال کروں آپ بولیں، شرمائیں نہیں. غلط بھی ہو تو ہونے دیجئے، شرمانے کی بات نہیں ہے. کیا امام جمعے ہی کو آئیں گے؟ نہیں. مطلب ابھی تک جو نالج ہے ہمیں وہ کیا ہے کہ امام جمعے کے دن آئیں گے، یہی روایت میں ہے. لیکن جو زیارت امام زمانہ آپ پڑھتے ہیں جمعے کے دن، اسے پڑھیے. اس میں کیا ہے؟ وَهُوَ يَوْمُكَ الْمُتَوَقَّعُ فِيهِ ظُهُورُكَ. پڑھیے میرے ساتھ مل کے، وَهُوَ يَوْمُكَ الْمُتَوَقَّعُ فِيهِ ظُهُورُكَ. یہ جمعے کا دن وہ ہے کہ جس دن آپ کے آنے کی توقع ہے، یقین نہیں ہے. پھر غور فرمائیں، ہم جو پورا مجمع، چونکہ روایات میں جمعے کے دن آئیں گے، تو معصوم کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ جمعے کے دن بھی آپ کو 100% عقیدہ نہیں رکھنا ہے کہ جمعے ہی کے دن آئیں گے. نہیں، جمعے کے دن آنے کے زیادہ چانسز ہیں. ہو سکتا ہے سنیچر کو آ جائیں، ہو سکتا ہے سنڈے کو آ جائیں. اس لیے کہ اگر آپ کو کہہ دیا جاتا 100% جمعوں کو آئیں گے تو آپ کی تیاری صرف جمعے کے دن ہوتی. توجہ چاہتا ہوں، آپ جو تیاری کرتے امام زمانہ کی وہ جمعے کے دن کرتے، بس باقی دنوں میں نہ کرتے. المتوقع کہہ کے بتایا کہ تم سپاہی ہو تو سپاہی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ میرا امام مجھے کب بلائے تاکہ میں اس کی آواز پہ لبیک کہہ سکوں. غور کیا آپ نے؟ یہ ہو سکتا ہے مسئلہ آپ کو نیا لگ رہا ہو، چونکہ یہ کوئی چھیڑتا ویڑتا نہیں ہے کہ جمعے کے دن آئیں گے امام. نہیں، زیادہ چانس ہیں، یعنی 100 میں سے 95% چانس ہیں کہ جمعے کے دن آئیں گے، لیکن 5% چانس دوسرے دنوں کے بھی ہیں. تاکہ آپ کی تیاری مکمل ہو، ہر وقت تیار رہیے. آپ کو موت کے آنے کا یقین ہے سب کو یا نہیں ہے؟ لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کس دن آئے گی. اس لیے کہ اگر اللہ معین کر دیتا فلاں دن آئے گی تو آپ اس دن سے پہلے ہی مر جاتے، سوچ کے مر جاتے کہ کل آنا ہے تو پہلے ہی مر جاتے. اس لیے اللہ نے یہ رحمت ہے، موت کا وقت آپ کو نہیں بتایا. اسی طرح تمہارے امام زمانہ کا زیادہ چانس بتایا، جمعے کے دن تمہارا امام آئے گا. کم از کم جمعے کے دن تو تمہیں امام کی طرف متوجہ ہونا ہی چاہیے. اور اس کے لیے 4 کام ہے جو کل میں نے بتایا تھا. ایک مسئلہ مولانا صاحب نے مجھے متوجہ کیا کہ یہ مسئلہ بھی میں کلیئر کر دوں. غسل جمعہ، رات میں نے غسل جمعہ کے اوپر پوری تقریر کی ہے، جو سننا چاہے وہ چینل پہ جا کے سن سکتا ہے.
مجھے اس کو نہیں دہرانا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غسل جمعہ میں آپ جمعے کے دن آپ پہ کئی غسل واجب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں شرم کی بات نہیں ہے مسئلہ شرعی میں. مثلا آپ بیوی دار ہیں, آپ کے اوپر غسل واجب ہے, غسل جنابت بھی واجب ہے, اور جمعے کا دن ہے تو غسل جمعہ بھی ضروری ہے, اور یہ جمعہ غدیر کے دن پڑ گیا تو کتنے غسل ہو گئے؟ اب نہیں بولیے بھائی, ایسے نہیں, 3 غسل ہو گئے. ایک واجب غسل ہو گیا, اور ایک جمعے کا غسل ہو گیا, اور ایک غدیر کے دن جمعہ پڑ گیا, تو 3 غسل ہو گئے. اب جو یہ 3 غسل ہوئے تو کیا میں حمام میں جا کے پہلے واجب کروں, پھر میں غسل جمعہ کروں, پھر میں غسل غدیر کروں؟ تو اس طرح تو میرے لیے ضرر ہوگی, حالانکہ پریشانی کچھ نہیں ہے. لیکن اسلام آپ کو ہلکے سے ہلکا دین پہنچانا چاہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں, صرف آپ غسل جنابت کی نیت کریے, چونکہ یہ واجب ہے آپ کے اوپر. غسل جنابت کی نیت کریے, اور غسل جنابت کی نیت کرنے کے بعد غدیر کے غسل کی اور جمعے کے غسل کو بھی نیت میں شامل کر لیجئے. تو جب آپ ایک غسل کمپلیٹ کریں گے تو اللہ اتنا رحمان الرحیم ہے کہ آپ کا واجب غسل بھی پورا ہو گیا, غدیر کے غسل کا ثواب بھی مل گیا, غسل جمعہ کا بھی ثواب مل گیا. آپ کو ایک غسل سے 3 چیزیں آپ کو مل رہی ہیں, واجب بھی, مستحب بھی, اور ثواب بھی. یہ مسئلہ آپ کے. اسی طرح کبھی کبھی 6 غسل واجب ہو جاتے ہیں, لیکن سب سے شدید غسل ہے غسل جنابت. اس کے ہوتے ہوئے آپ کسی غسل کی نیت نہیں کر سکتے. مثلا اگر آپ پہ غسل جنابت واجب ہے تو آپ جمعے کی نیت نہیں کر سکتے خالی, آپ غدیر کی نیت نہیں کر سکتے خالی. حد یہ ہے کہ غسل مس میت کی نیت نہیں کر سکتے آپ, وہ تو واجب ہے. نہیں, جب یہ ہے تو یہ تمام غسلوں کا سردار ہے. تو اس کو نیت کرنے کے بعد پھر دوسرے غسلوں کو آپ نیت میں شامل کریں, عمل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. محمد لے وعجل. ہاں, تو مسئلہ یہاں تک پہنچا تھا امام زمانہ کے حوالے سے کہ ہمیں امام علیہ السلام کے لشکر میں ہونا ہے تو ہمیں معرفت ان کی ہونی چاہیے. اب معرفت کے لیے میں چند چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مثلا مجھے آپ یہ بتائیے کہ امام کا نام کیا ہے؟ ہاں, آپ لوگ اور جوان, امام کا نام دیکھیں, لقب الگ ہوتا ہے, نام الگ ہوتا ہے. نام کیا ہے امام کا؟ جوانوں آپ بولو, بزرگوں سے میں گزارش کرتا ہوں بزرگ نہ بولیں, یہ بولیں جوان لڑکے. محمد. ایک کتاب لکھی ہے شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے. شیخ صدوق کون سا عالم ہے؟ جس کی ولادت بھی امام زمانہ کی دعا سے ہوئی ہے. ان کے والد کی اولاد نہیں ہوتی تھی, شیخ صدوق کے والد کے اولاد نہیں ہوتی تھی. انہوں نے امام سے درخواست کی, امام نے دعا کو قبول کیا, شیخ صدوق پیدا ہوئے. جب جوان ہو گئے تو امام خواب میں آئے کہ جس چیز کے لیے آپ کی ولادت ہوئی تھی آپ نے وہ کام کمپلیٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کون سا کام؟ میں تو کافی کتابیں لکھ چکا ہوں. کہا نہیں, ایک کتاب میرے وجود پہ لکھو, ایک کتاب میرے بارے میں لکھو, امام کے بارے میں, اپنے آخری امام کے بارے میں, اور وہ ایسی کتاب ہو کہ اس میں ہر سوال کا جواب ہو. جو بھی دنیا کا کوئی آدمی مجھ پہ اعتراض کرے, ہر اعتراض کا جواب اس کتاب میں ہونا چاہیے. اب آپ گوگل پہ جا کے جوانوں سرچ کریں, کچھ تم بھی کیا کرو, خالی عالم پہ نہیں چھوڑنا ہے, خود آپ کی بھی ذمہ داری ہے. گوگل پہ جا کے آپ سرچ کیجئے تو اس پہ آپ کو لکھیے کمال الدین و تمام النعمہ. کتاب کا نام کیا ہے؟ کمال الدین و تمام النعمات. اکمال الدین کہہ لیجئے, اکمال الدین و تمام النعمہ. یہ کتاب
انگریزی میں بھی ہے یہ کتاب، عربی میں بھی ہے یہ کتاب، فارسی میں بھی ہے یہ کتاب، اردو میں بھی ہے، چاروں زبانوں میں انٹرنیٹ پہ یہ کتاب موجود ہے۔ امام زمانہ پر اس سے اچھی بک نہیں لکھی گئی ہے، سب سے بڑی بک ہے امام زمانہ کے بارے میں، جس میں امام کے متعلق ہر اعتراض کا جواب موجود ہے۔ بوڑھے بھی پڑھ سکتے ہیں، جوان بھی پڑھ سکتے ہیں اور نوجوان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جا کے دیکھیں شیخ صدوق کی کتاب، انہوں نے یہ کتاب لکھی امام زمانہ کے بارے میں، اس کتاب کو کمپلیٹ پڑھیے، ایک ایک چیز کی آپ کو نالج ہو جائے گی اگر آپ سمجھیں۔ انہوں نے کہا امام کے 2 نام ہیں، اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں امام کے کتنے نام ہیں؟ 2، ایک احمد اور دوسرا بولیے، ہاں بھائی مطلب بولتے ہوئے شرمانا نہیں ہے، ایک احمد اور دوسرا محمد، ڈرنا کائیں کا اس میں، ایک احمد ایک محمد۔ تمہارے نبی کے کتنے نام ہیں؟ قرآن مجید نے ہمارے رسول کے کتنے نام بتائے؟ 2، ایک احمد ایک محمد۔ امام زمانہ کے کتنے نام ہیں؟ 2، ایک احمد ایک محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی بتا کے گئے تھے کہ جو میرا 12واں آئے گا اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کا انداز میرا انداز ہوگا، اس کا لہجہ میرا لہجہ ہوگا، اس کی صفت میری صفت ہوگی، اس کا اخلاق میرا اخلاق ہوگا۔ یہ سارا بتا کے گئے نبی بہت پہلے، لیکن یہ مسلمانوں کی بے غیرتی ہے۔ آدم کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، کوثر کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، خدا کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، رسولوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، سلسبیل کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، کوثر کو، سلسبیل کو، حوروں کو، غلمان کو، ملائکہ کو، حالانکہ ملک الموت آتا ہے آپ کے پاس اسے بھی نہیں دیکھا مانتے ہیں۔ کمال کا مسئلہ ہے، پورا دین اس لیے مانا کہ نبی نے خبر دی، تو جس کے بارے میں کہا ہو اس کا نام میرا نام، اس کی کنیت میری کنیت، اس کا اخلاق میرا اخلاق، اسے کیوں نہیں مانتے ہیں بھائی؟ کہا نہیں وہ اگر ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اگر وہ ہے تو آپ پہ اعتراض کیا جاتا ہے نا، یہ اگر وہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اسے ہمیں دکھائی دینا چاہیے۔ تو میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے اندر عقل ہے یا نہیں؟ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے پاس عقل ہے؟ دکھائی دی کبھی؟ تو ہم کہیں آپ عقل بند ہیں یا عقل مند ہیں؟ کیا ہیں ہم؟ ہمارے پاس عقل ہے، کہاں ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ نہیں، مگر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے، سب کے پاس ہے، مگر دکھائی نہیں دیتی۔ عقل ہے، دکھائی نہیں دیتی، مانتے نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ اس وقت اس مکان میں آکسیجن ہے یا نہیں ہے؟ دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں مانتے۔ جنت ہے، دکھائی دی؟ نہیں مانتے۔ زندگی میں دکھائی بھی نہیں دے گی، مریں گے تو بھی نصیب ہوا تو دکھائی دے گی، وہ نہیں ہے۔ چلیے میں ایک مثال ایسی دیتا ہوں جس سے آپ واٹس ایپ پہ کلی لکھ سکتے ہیں۔ انسان 2 چیزوں سے بنا، ایک جسم سے اور ایک، ہاں بولیے، روح سے۔ انسان کتنی چیزوں سے بنا؟ ایک جسم سے، ایک روح سے۔ آپ کے جسم میں روح ہے یا نہیں ہے؟ سب جتنے بیٹھے ہیں سب کے جسموں میں روح ہے؟ کبھی دکھائی دی؟ نہیں۔ کمال کمال، اس سے زیادہ دلیلیں میں کیا آپ کو دوں؟ اگر کوئی میرا سنی بھائی جوان آپ کو پریشان کرے کہ تمہارا امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، تو آپ اس سے یہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ آپ کے جسم میں روح ہے؟ جی ہے۔ دکھائی کی نہیں دیتی؟ اچھا جب نکل جاتی ہے تب دکھائی دیتی ہے؟ تب بھی نہیں دکھائی دیتی۔ ارے روح نکل گئی، مر گیا بھائی، تو دکھائی دی؟ کہا نہیں، دکھائی نہیں دی۔ روح دکھائی نہیں دیتی، عقل دکھائی نہیں دیتی۔ اچھا یہ بھی بتائیے
روح کا کنٹرول جسم کے اوپر ہے یا جسم کا کنٹرول روح کے اوپر ہے؟ روح کا کنٹرول جسم پہ ہے، روح ہے غائب، جسم ہے حاضر۔ تو اگر آپ کی روح غائب رہ کر آپ کے جسم کو کنٹرول کر سکتی ہے تو پھر امام زمانے کی روح ہوتا ہے، تو پھر وہ زمانے کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکتا؟ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ آپ کی روح آپ کو کنٹرول کر سکتی ہے تو زمانے کی جو روح ہے امام، وہ زمانے کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا آپ کے بدن میں روح ہے، آپ کو کیسے پتا ہے کہ روح ہے؟ کہا ہاتھوں کا چلنا دلیل ہے، پیروں کا چلنا دلیل ہے، آنکھوں کا کھلنا دلیل ہے کہ میرے اندر روح ہے۔ ہم نے کہا یہی دلیل امام زمانہ کی ہے، چاند کا اپنے وقت پہ نکلنا، سورج کا اپنے وقت پہ نکلنا، ستاروں کا آپس میں نہ ٹکرانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو موجود ہے۔ یہ تو وہ کوشچن تھے جو آپ بتا سکتے ہیں کسی ایسے آدمی کو جو آپ کے امام کا انکار کر رہا ہو، اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں ہمارا امام ہے، اور خالی ہے نہیں، اس کے دو نام ہیں، ایک محمد ہے، ایک احمد ہے۔ احمد وہ نام ہے جو اللہ نے رکھا ہے، اور محمد کون سا نام ہے؟ بڑا سناٹا ہے ماشاءاللہ۔ نہیں، احمد وہ نام ہے جو اللہ نے رکھا۔ ابھی رسول پہ چلیے، رسول کا نام اللہ نے احمد رکھا، ابو طالب نے محمد رکھا۔ ہمارے پیارے نبی کا نام محمد کس نے رکھا؟ جناب ابو طالب نے۔ اور اللہ نے کیا نام رکھا؟ احمد۔ مجھے آپ سوچ کے بتائیے، آپ کلمہ پڑھ کے سنائیے سب مل کے، محمد الرسول اللہ ہے کلمے میں، یا احمد رسول اللہ ہے؟ کیوں؟ رسول کا نام تو احمد بھی ہے، احمد رسول اللہ کہیے۔ اذان میں کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ یا احمد رسول اللہ؟ اقامت میں کیا کہتے ہیں؟ کلمے میں کیا کہتے ہیں؟ تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ کمال کا مسئلہ ہے، اللہ نے نام رکھا احمد، ابو طالب نے رکھا محمد، ہر جگہ محمد سے کلمہ، ہر جگہ محمد کی گواہی، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے علی کے باپ کو کافر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ محمد نام نہ رکھتا تو تم کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی نہ ہوتے۔ یہ علی کے باپ کا کمال ہے کہ اس کے باپ کا رکھے ہوئے نام سے تم مسلمان ہوتے ہو۔ اگر آپ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھیں تو آپ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے امام کے دو نام ہیں، احمد اور محمد۔ اصلی نام امام کی کنیت ہے ابو القاسم۔ یہ تو میں نے نام کا کلیئر کیا آج خالی اس لیکچر میں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہمارے امام آئیں گے اور ہم ان سے ملاقات کریں گے تو جب ملاقات کریں گے امام کو سلام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مولوی کو تو کریے نہ کریے، امام جب آئیں گے آپ کے انہیں سلام کریں گے؟ جوانوں کریں گے؟ تو کن الفاظ میں کریں گے؟ حیرت ہے مجھے بھائی، یہاں تو ویسے بھی کلاس شاید ہو رہی ہے تو اتنی نالج تو ہمیں ہونی چاہیے۔ ایک صلوات اچھی سی پڑھیں تو میں آپ کو بتاؤں۔ بس یہی جملہ آپ کے لیے، اگر میں 5-10 منٹ لے لوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ہیں دیکھیں، مجلس تو رات میں ایسی پڑھ سکتا ہوں کہ آپ کو گھٹنوں پہ اٹھا سکتا ہوں، وہ فن میرے سے آتا ہے، آپ یقین کریں۔ اور نہیں دیکھنا چاہتے تو میں دلیل یوٹیوب کی دیتا ہوں، آپ کہیں کی مجلس اٹھائیے تو میں پبلک کو کھڑا کر دیتا ہوں، ایسا مجھ سے پڑھنا آتا ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایسا نہیں پڑھنا ہے، چونکہ یہ 3 دن کا جو کلاس ہے یہ نالج کے لیے ہے، صرف اس میں آپ کو مجھے نالج دینی ہے۔ جب ہمارے امام آئیں گے اور ہم ان سے ملاقات کریں گے، پہلے تو بتائیے کہاں آئیں گے؟ مکہ میں آئیں گے، کلیئر کر لیجئے۔
امام آئیں گے مکے میں. اور یہ بات سعودی عرب کے مفتی نے، مولانا صاحب بھی شاید سیریا میں تھے اس وقت ہمارے ساتھ، سیریا کے جو ٹی وی تھے چینل، ان پہ یہ بات آئی کہ سعودی عرب کے مفتی نے یہ کہا تھا کہ ہم ایران پر حملہ کریں گے، اس لیے کہ یہ ایران حکومت تیار کر رہا ہے اپنے امام زمانہ کے لیے، تو ہم ایرانی فوج کو بھی ماریں گے، ان کے امام زمانہ کو بھی ماریں گے. ایران آ کے ہم ان کے امام زمانہ کو ماریں گے. یہ سعودی عرب کے مفتی کا بیان میں نے خود سنا. اس نے کہا ایران تیار کر رہا ہے حکومت امام زمانہ کے لیے، ہم ان کے امام زمانہ کو ماریں گے ایران میں آ کے. اسی وقت چینل پہ حسن نصر اللہ ہے، وہ بھی ٹی وی پہ آئے. انہوں نے کہا کہ میں اس مفتی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر تجھے امام زمانہ کو مارنا ہے تو نہ تجھے ایران آنے کی ضرورت ہے، نہ تجھے لبنان آنے کی ضرورت ہے، نہ تجھے سیریا آنے کی ضرورت ہے، نہ تجھے عراق آنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا امام زمان نہ ایران آئے گا، نہ سیریا آئے گا، نہ لبنان آئے گا، نہ عراق آئے گا، وہ سعودی عرب میں آئے گا، سعودی عرب میں مکے میں آئے گا، مکے میں کعبے میں آئے گا، اس لیے کہ کرار کی اولاد ہے، فرار کی اولاد نہیں ہے. وہ کرار کی اولاد ہے، وہ فرار کی اولاد. وہ آئے گا تو اسے وہاں مار دینا، یہاں آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اب میں ایک جملہ آپ سے کہوں، مذہب شیعت حق ہے، اس کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اس کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کا پہلا بھی کعبے سے آیا تھا، ان کا آخر بھی کعبے سے آئے گا. آئے گا نہیں آئے گا؟ پہلا بھی ہمارا کعبے سے آیا تھا اور آخر بھی ہمارا کعبے ہی سے آئے گا. جب آئے گا تو آپ اور ہم زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ آپ اور ہم، چونکہ ہمارے دادا انتظار کرتے مر گئے، ہمارے پردادا انتظار کرتے مر گئے. آج کی مجلس میں یہ 10 منٹ میں آپ کو بہت بڑا مسئلہ حل کرنے والا ہوں آپ کے لیے، جس کی طرف ہمارے دل میں حسرتیں ہیں. جوانوں بڑی غور سے سننا، ہمارے دل میں بڑی حسرتیں ہیں کہ ہمارا امام آئے، ہمارے سامنے آئے، اس کی حکومت کا نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے. آپ کی تمنا سب کی ہے یا نہیں ہے؟ ہے. تو اگر ہم مر گئے تو تمنائیں تو رہ گئی دلوں میں یا نہیں رہ گئی؟ تمنائیں رہ گئی. جس طرح ہمارے باپ کی رہ گئی، ہمارے دادا کی رہ گئی، اسی طرح ہم بھی مر جائیں گے، ہماری بھی تمنا رہ جائے گی. تو یہ جو ہم انتظار کر رہے ہیں، یہ جو دعائیں پڑھ رہے ہیں، پھر ان کا کیا فائدہ ہے؟ اتنی جلدی امام آنے والے نہیں ہیں، 70 سال سے زیادہ آپ کی زندگی ہونے والی نہیں ہے. تو رہ جائیں گے نا ایسے ہی؟ نہیں رہیں گے، آپ نہیں رہیں گے. اگر آپ کی آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں آخر تک آ رہی ہے بھائی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اگر آپ کی تڑپ سچی ہے تو قبر میں جانے کے بعد بھی آپ وہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن تڑپ سچی ہونی چاہیے. میری آرزو، میرا یقین امام پہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. تو میں باقاعدہ اس وقت مجھے اٹھایا جائے گا، میں قبر میں سو رہا ہوں گا، فرشتے آئیں گے، آ کے مجھے اٹھائیں گے. جس امام کی تو دعائیں پڑھتا تھا، جس امام کا تو سپاہی بننا چاہتا تھا، جس امام کی تمنا میں تو مر گیا تھا، وہ تیرا امام مکے میں آ گیا ہے، تجھے بلا رہا ہے، چل. تو اس کا مطلب ہے مرنے کے بعد بھی ہماری تمنا ختم ہونے والی نہیں ہے. مگر ایک دعا ہے جس کو جوان کو کمپلیٹ پڑھنا ہے. آپ دعائے عہد پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں صبح کو دعائے عہد پڑھتے ہیں. کتنے آدمی ہوتے ہیں صبح کی نماز میں؟ میرے خیال میں یہ ایک صف بھرتی ہے پوری، بس
ایک صف میں نے 2 صفیں ابھی تک نہیں دیکھی، 5-6 دن ہو گئے، تمہاری کل 2 صفیں بھرتی ہیں یا ایک صبح کی نماز میں، تو دعائے عہد پڑھنے والے کتنے بندے ہیں؟ گھر میں ایک آدھ پڑھ لیتا ہوگا. مجھے حسن ظن رکھنا چاہیے آپ کے بارے میں، چاہے آپ خراٹے لیتے رہیں نماز کے وقت، لیکن میں تو سوچوں گا پڑھ ہی رہے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ صبح کی نماز میں ایک ایگریمنٹ ہے، دعائے عہد یعنی ایگریمنٹ کی دعا، امام سے ایگریمنٹ. عہد عربی میں کہتے ہیں ایگریمنٹ کو، تو ترجمہ کیا ہوگا دعائے عہد کا؟ کیا ترجمہ کریں گے جوانوں؟ امام سے ایگریمنٹ کرنے کی دعا، یہ ہے دعائے عہد. عہد یعنی ایگریمنٹ. آپ امام سے اپنا ایگریمنٹ کرتے ہیں. کیا ایگریمنٹ کرتے ہیں؟ اب وہ ایگریمنٹ سنیے. مولا ان حالا بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. ایگریمنٹ کرتے کرتے کیا؟ مولا میں اس صبح میں، یعنی صبح کی نا آپ نے، مولا میں اس صبح میں آپ سے ایگریمنٹ کرتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے آپ کی بیعت اپنی گردن میں لے لی ہے. اب میری گردن کٹ سکتی ہے مگر آپ کی بیعت اترنے والی نہیں ہے. ظالم میری گردن بھی کاٹ لیں گے تو بھی یہ بیعت ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ سقیفہ کی بیعت نہیں ہے، غدیر کی بیعت ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. لا ازول ابدا ولا احول عنہا ولا ازول ابدا. پالنے والے مجھے امام کا سپاہی بنانا، اور اگر میں مر جاؤں، یہ جواب آ رہا ہے آپ کا، اگر میں مر جاؤں فاخرجنی من قبری، پروردگار مجھے میری قبر سے اٹھانا جب میرا امام آئے. ایگریمنٹ کر رہا ہوں، میں نے بیعت کر لی امام. بلکہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے لکھا اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ مارے. ایسے کس طرح کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، اٹھائیے. ہاں جمعے کا دن ہے چونکہ. عباس قمی کہتے ہیں اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ ایسے مارے، اور تصور کرے کہ جیسے میں نے امام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، جیسے سلمان اور ابو ذر نے غدیر کے میدان میں علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا. ایسے ایسے آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا. ایگریمنٹ میں کیا کہا؟ مولا میں نے آپ کی بیعت کر لی، یہ بیعت کبھی ختم نہیں کروں گا میں، اور مولا اگر میں مر گیا تو مجھے میری قبر سے اٹھانا. کیسے اٹھانا؟ معتذرن کفنی، بے کفن نہ اٹھانا. کچھ مردے ایسے ہوں گے جو بے کفن اٹھائے جائیں گے. ڈریے اس وقت سے جب آپ کو فرشتہ اٹھائے تو امام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے پروردگار میرا کفن تنا ہوا ہو، ٹائٹ، سمجھ رہے ہیں؟ میرا کفن جو ہو میرے بدن پہ ہو، خالی کفن نہ ہو، شاہرن سیفی، میرے ایک ہاتھ میں تلوار ہو، مجردن قناتی، میرے ایک ہاتھ میں نیزہ ہو. تو کفن میری ڈریس ہو، آرمی کی ڈریس ہوتی ہے نا، کفن میری ڈریس، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں نیزہ. ملبین دعوت الدائی، میرا امام مجھے آواز دے رہا ہو اور میں اس کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا جا رہا ہوں. یہ کون سی دعا میں ہے تذکرہ؟ زور سے بولیے. دعائے عہد، ایگریمنٹ روز کا روز، ہر روز. اور امام چھٹے امام نے فرمایا جو جوان 40 دن تک کنٹینیو بغیر چھوڑے ہوئے اگر اس دعا کو پڑھ لے، دعائے ایگریمنٹ کو، دعائے عہد کو، کانا من انصار ہی، تو حتماً یہ جوان امام زمانہ کے انصار میں سے ہوگا. 40 دن اگر آپ یہ ایگریمنٹ کر لیں اپنے امام سے تو دیکھ لیجئے گا جا کے، یہ حدیث بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے.
اور جتنے اس دعا میں حروف ہیں اتنے حروف کے بدلے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں نامہ اعمال میں، اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں نامہ اعمال سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم امام زمانہ کے انصار بنیں تو آپ مجھے بتائیے، جب پولیس میں آپ بھرتی ہوتے ایگریمنٹ کرتے ہیں یا بغیر ایسے ہی چلے جاتے ہیں منہ اٹھا کے؟ کوئی پولیس کا ہے ان میں؟ اب ہے نہیں تو میں کیا کروں بھائی؟ صلوات پڑھ محمد اور آل محمد۔ لبیک یا خیر، ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سبق سنا، واقعاً بڑی امید تھی۔ جوان بالکل ہماتن گوش ہیں، اسی کو بہترین مجلس کہتے ہیں کہ آپ اپنے دلوں میں ایک بات اتار لیں۔ ایگریمنٹ کیا آپ نے اپنے امام سے، میں نے اس وجہ سے پوچھا چونکہ مجھے پولیس کی ایک بات کہنی تھی، اللہ کا شکر ہے اس میں کوئی نہیں ہے، اور جو انٹرنیٹ پہ سنے گا اس سے کوئی ڈر بھی نہیں ہے، ڈر آپ میں سے ہوتا کسی سے۔ پولیس کی بھرتی میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور جن کی سورس ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اس بات پہ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں؟ پتہ نہیں کتنے پولیس والے ایسے ہیں جن کی سورس بڑی مضبوط تھی تو ان کو آرمی میں لے لیا گیا۔ ہر حکومت میں یہی ہوتا ہے، خالی انڈیا میں نہیں، دنیا کی ہر حکومت میں جب آرمی، فوج، سپاہی تیار کیے جاتے ہیں تو اس میں اہل کو بھی لیا جاتا ہے، نااہل کو بھی لیا جاتا ہے، اچھے کو بھی لیا جاتا ہے، برے کو بھی لیا جاتا ہے، جاہل کو بھی لیا جاتا ہے، پڑھے، دیکھا جاتا ہے سورس کس کی مضبوط ہے۔ دنیا کی ہر حکومت بنانے کے لیے اگر سورس آپ کے پاس ہے تو آپ اس کی آرمی میں داخل ہو سکتے ہیں، علاوہ امام زمانہ کی فوج کے کہ اس میں کسی کی سورس چلنے والی۔ آپ پوری کائنات کی دولت میں بھی امام کی فوج میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اگر کردار صحیح ہو تو سورس کی ضرورت نہیں ہے، اگر اخلاق صحیح ہو تو سورس کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کی فوج میں شامل ہونے کے لیے اپنے کو کیریکٹر بنانا ہے۔ اب آپ جوان مجھ سے سوال کریں گے کیسا کیریکٹر؟ تو کربلا کا واقعہ اسی لیے ہر سال دہرایا جاتا ہے، جو شرائط حسین کی فوج میں داخل ہونے کے ہیں وہی شرائط امام زمانہ کی فوج میں داخل ہونے کے ہیں۔ تم اپنے کو حبیب بنا لو، تم اپنے کو زہیر بنا لو، تم اپنے کو حر بنا لو، تو انشاءاللہ آپ امام زمانہ کی فوج میں داخل ہو جائیں گے۔ تو امام کیا فرماتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں امام کی فوج میں ہونا تو دعائے عہد پڑھو، 40 دن پڑھو تو امام کے انصار میں شمار ہو جاؤ گے، اور جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں قبر میں رہنے نہیں دیا جائے گا اس ایگریمنٹ کی وجہ سے، تو کہ آپ ایگریمنٹ توڑ سکتے ہیں، امام زمانہ نہیں توڑ سکتے۔ جب امام زمانہ نے تم سے ایگریمنٹ کر لیا تو تمہیں قبر سے اٹھوائیں گے تو آپ کون سی ایئر لائن میں جائیں گے؟ مطلب عراق والی میں جائیں گے یا ایمریٹس میں جائیں گے؟ سمجھ رہا ہے؟ کون سے جہاز میں امام آپ کو بلوائیں گے؟ کوئی ہندوستان کے اس کونے میں پڑا، کوئی پالی تانا میں پڑا، کوئی کوڈینار میں پڑا، کوئی بھاؤ نگر میں پڑا، کوئی دلی میں پڑا، کوئی پاکستان میں پڑا، کوئی امریکہ میں پڑا، پہنچنا ہے سب کو مکے، ان قدم پہ پہنچ جائیں گے۔ سمجھ رہے؟ جہاد کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو آپ کا کیریکٹر ہوگا وہ جہاز کا کام کرے گا، وہ جو آپ کا اچھا اخلاق ہوگا وہ جہاز کا کام کرے گا۔ کیسے؟ جس کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے وہ اتنی ہی جلدی مکہ پہنچے گا۔ کسی کو 5 منٹ لگیں گے، کسی کو 3 منٹ لگیں گے، کسی کو آدھا گھنٹہ لگے گا، کسی کو 1 گھنٹہ لگے گا۔ جو جتنا بہترین ہوگا امام کی نظر میں اتنا ہی جلدی پہنچے گا امام کے پاس۔ ادھر پیر رکھے گا، ادھر مکے میں، ادھر قبر سے نکلا، ایک پیر رکھا دوسرے پیر، اور کہتے ہیں جو زمین سمٹ جائے گی، 5ویں امام فرماتے ہیں زمین سمٹ جائے گی، ایسے لپٹ جائے گی زمین، جلدی سے قدم پر۔ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو ہریالی بغیر ملے۔
اسی لیے جناب خضر کو زندہ رکھا اللہ نے. جناب خضر کہتے ہیں عربی میں ہرے بھرے کو. جناب خضر امام زمانہ سے پہلے آئیں گے, پوری زمین پہ جہاں بھی قدم رکھ دیں گے وہ زمین ہری بھری ہو جائے گی. نظارہ دیکھنے والا ہوگا, ہری بھری زمین ہو جائے گی اور آپ جلدی سے پہنچ جائیں گے. اب جو سارے پالی تانا والے, پروردگار سب کو پہنچائے امام کی خدمت میں. اللہ آپ کا کردار ایسا کرے, آپ کا اخلاق ایسا کرے کہ آپ سارے پہنچ. جب آپ پہنچے امام نظر آئے کعبے کے پاس, اب اسے کیا کرو گے؟ سلام کرو گے یا نہیں؟ ہاں جی, سلام تو بنتا ہے نا, سلام کریں گے اپنے امام کو. بس میں نے بات کو تمام کیا, کل بھی انشاءاللہ بیان کرنا. سلام کریں گے امام کو کیا کہہ کے؟ اس میں سب بڑوں کو بھی اجازت ہے, وہ بول سکتے ہیں. نہیں, یہ بھی نہیں. اور کوئی کیا پتہ جواب مجمعی سے آ جائے اچھا سا. اور کوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم, اچھا بتائیے, جب ہمیں ابھی نہیں پتا کہ کیسے سلام کریں گے تو وہاں کریں گے کیسے پہ؟ اس کا مطلب ہے ہمیں نالج ہونی چاہیے نا, علم ہونا چاہیے. امام کا ایک لقب ہے بقیت اللہ. کیا لقب ہے؟ بے زور سے بولیے جو سلام کریں گے. یہ پیچھے والے سلام نہیں کریں کیا؟ کیا امام کا لقب ہے؟ بقیت اللہ. زور سے بولیے. اب آپ سلام کیسے کریں گے امام کو؟ السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ. سب مل کے کریے. ایک دفعہ اور کریے, 2 دفعہ, 3 دفعہ. اب جب بھی آپ زیارت پڑھیں امام زمانہ کی, السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان الامان, وہ زیارت پڑھ کے جب زیارت کمپلیٹ ہو جائے تو ایک سلام امام کو اس نام سے کریے, السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارض. یاد کر لیجئے اسے. ترجمہ پتہ کیا ہے؟ اگر یہ آپ لقب سمجھ لیں تو امام زمانہ پہ ہونے والے کافی اعتراض ختم ہو جائیں گے. السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارض, اے زمین پر اللہ کے باقی رکھے ہوئے. ارے توجہ چاہتا ہوں, اب 2 منٹ میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ داد کیسی نہیں دیتے, آپ کو فن بھی دکھا دیتا ہوں اپنا, کبھی آپ سمجھیں ان سے آتا نہیں ہے. جملہ کیا ہے؟ السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارض, اے اللہ کے باقی رکھے ہوئے تجھ پہ ہمارا سلام ہو. آپ کو کس نے باقی رکھا؟ مجھے کس نے باقی رکھا؟ آدم کو کس نے باقی رکھا؟ نوح کو کس نے باقی رکھا؟ موسیٰ و عیسیٰ کو کس نے باقی رکھا؟ آج تک آسمان پر عیسیٰ کو کس نے باقی رکھا ہے؟ ارے سب کو چھوڑ دیجئے, آج تک شیطان کو کس نے باقی رکھا ہے؟ شیطان بھی تو باقی ہے نا بھائی. مار دیجئے, پورا ایران مل کے مار دے شیطان کو, پورا سعودی عرب مل کے مار دے شیطان کو, پورے مکے والے اکٹھے ہو کے مار دیں, دیوبند والے اکٹھے ہو جائیں, بریلوی اکٹھے ہو جائیں, شیعہ اکٹھے ہو جائیں, مار سکتے ہو شیطان کو؟ نہیں. کہا جسے خدا زندگی دے دے اسے دنیا میں کوئی نہیں مار سکتا. کمال کا مسئلہ یہ, شیطان کو خدا زندہ رکھے تو شیطان زندہ رہے, امام کو خدا زندہ رکھے. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر. بس یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باقی موضوع کل آگے بڑھے گا. لیکچر ہو گیا, آپ کو میں نے سمجھا دیا. اللہ کے باقی رکھے ہوئے, اور قرآن مجید میں امام کا یہ لقب ہے, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. یہ جو بقی اللہ ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو.
اور اگر مومن نہیں ہو نہیں، بقیت اللہ یعنی اللہ کا باقی رکھا ہوا. تو آپ امام زمانہ کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے. ہر امام کے خاص لقب ہیں. بس انشاءاللہ باقی موضوع کل آگے بڑھے گا. آج کی جو شب آنے والی ہے، جو رات آنے والی ہے آج، ماشاءاللہ اگر آپ اتنے ہی لوگ رات میں آ جائیں تو ایک اچھی ہسٹری امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ چونکہ آج شہادت کی شب ہے، امام ضامن، ہسٹری آف امام ضامن، یہ انشاءاللہ رات میں بیان ہوگی. اب تو میں 2 منٹ کا، چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ مرحوموں کے لیے ایصال ثواب بھی ہو جائے، تو 2 منٹ آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل جائے. اور وہ یہ مصائب امام علی رضا انشاءاللہ رات میں ہوں گے، لیکن بس 2 منٹ. سب سے زیادہ یہ امام زمانہ جمعے کے دن جس بات پہ روتا ہے، آپ کو معلوم ہے کس بات پہ زیادہ روتا ہے؟ ہمارا امام زمانہ جمعے کے دن بہت زیادہ روتا ہے. کربلا کے حوالے سے سب سے زیادہ امام زمانہ روتے ہیں زینب کی چادر پر، بی بی کی چادر پر. اس لیے کہ جو کربلا میں ہوا ہے وہ امام زمانہ کی میراث ہے. ان کے آباء و اجداد کو شہادت ملتی آئی، تو امام زمانہ کو کوئی فکر نہیں ہے امام حسین کی شہادت کی، علی اکبر کی شہادت کی. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گھر کی عورتوں کو دیار بدیار پھرایا گیا، سر سے چادر چھین لی گئی. شرابیوں کا مجمع اور علی کی بیٹی زینب. اسی لیے جب آپ سیریا جائیں اور زیارت پڑھیں تو یزید نے زینب سے سوال کیا، اے شہزادی زینب تم یہ بتاؤ کہ تم پہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ زینب نے اکبر کی شہادت بیان نہیں کی، زینب نے عباس کی شہادت بیان نہیں کی، زینب نے بھائی کا قصہ بیان نہیں کیا، بلکہ کیا کہتی ہیں؟ وَلَئِن جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِي مُخَاطِبَتَكَ. یزید سب سے بڑی مصیبت میرے اوپر یہ پڑی کہ کہاں تیرا نجستر بہار، کہاں علی کی بیٹی، ارے جن کے سر کو کبھی سورج نے بھی نہ دیکھا ہو، ارے وہ بیویاں آج بے مقدو چادر آئی ہے. اور حالت یہ ہے کہ زینب سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی، زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہو؟ کہا میرے لال کھانا پانی اتنا کم آتا ہے کہ میں بچوں کو دے دیتی ہوں، آج زینب میں اتنی طاقت نہیں رہی. ایک مرتبہ عبداللہ نامی شخص تھا شام میں، اس نے یہ جملہ سنا، وہ جملہ سن کے پہنچا شام میں. ایک بی بی نظر دلایا کرتی تھی، اس بی بی سے جا کے کہا بی بی آج کا کھانا کسی اور کو نہ کھلانا، زندان شام میں دے کے آ جانا. میں نے اتنے بھوکے اسیر دیکھے، میں نے ایسے اسیر دیکھے نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، ان کے وارث قتل کر دیے گئے ہیں، ان کا گھر اجاڑ دیا گیا ہے. اے بی بی یہ کھانا ان تک پہنچا دینا. اس مومنہ نے کھانا تیار کیا، قید خانے میں پہنچی، زینب کے پاس بیٹھی، بی بی لو یہ کھانا لے لو. زینب کہتی ہے نہیں بی بی ہم کھانا نہیں لے سکتے. کہا کیوں؟ کہا صدقہ ہمارے محمد پہ حرام ہے، ہم صدقہ استعمال نہیں کرتے. وہ بی بی تڑپ گئی، کہتی ہے بی بی یہ صدقہ نہیں ہے، یہ تو سلامتی کی نظر ہے. کہا کس کی سلامتی کی نظر دلاتی ہے؟ کہا جب سے مدینے سے آئی ہوں اپنے شہزادہ حسین کی سلامتی کی نظر دلاتی ہوں. کہا کون حسین؟ کہا نبی کا نواسا، مدینے میں رہنے والا، فاطمہ کا لال، علی کا بیٹا. زینب کہتی ہے بی بی آج کے بعد یہ نظر نہ دلانا. ارے کہا تو کیسی باتیں کرتی ہے؟ کہا ہاں تیرا حسین مارا گیا، ارے میں زینب کبریٰ اسی حسین کی بہن اے بی بی کربلا کے میدان میں اس کو قتل کر دیا گیا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اپنا دہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے بسم اللہ الرحمن اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ولیٰ وقائدہ ودلیلا حتیٰ تسکنہ ارضک وتمتعہ۔ ماتم حسین۔